وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھے اور راہ راست پر چلنے کی کوشش کرے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ سلسلہ ختم ہو رہا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور اس وحی کے بعد کوئی اور وحی نہیں آئے گی، اور اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ نبی آخری، کتاب آخری، امت آخری، اس کے بعد کیا ہے؟ قیامت۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا کلمہ۔ لیکن میں اس کی ایک اور شان بھی بتا رہا ہوں، یہ پہلا بھی ہے اور یہ آخری بھی ہے۔ پہلا تو مشہور ہے نا کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ آخری بھی ہے، اس کے بعد کوئی کلمہ نہیں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ گزر گیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ گزر گیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ گزر گیا، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ گزر گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم جنہیں ایسا کلمہ ملا جس کلمے کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ نبی بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، سمجھئے، یہ کلمہ ہر نبی کا کلمہ امت پڑھتی ہے، اور ایک نبی صرف پڑھتا ہے جس پر وہ کلمہ آیا، اس کی امت پڑھتی ہے، نہ کوئی اور نبی پڑھتا ہے نہ کوئی اور امت پڑھتی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی، رحمت کائنات کی، فخر موجودات کی، شفیع المذنبین کی، رحمت للعالمین کی، امام الاولین والآخرین کی، خاتم المرسلین کی، قائد الاولین والآخرین کی یہ شان ہے کہ ان کا کلمہ ہر نبی پڑھتا ہے، ہر فرشتہ پڑھتا ہے، ہر جن پڑھتا ہے، ہر انسان پڑھتا ہے، ساری امتیں پڑھتی ہیں۔
شب معراج مسجد اقصیٰ میں سارے نبی جمع ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اذان حضرت بلال دے رہے ہیں۔ کون سی اذان دے رہے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آدم کا نام نہیں، ابراہیم کا نام نہیں، یوسف جیسے حسین کا نام نہیں، یعقوب جیسے صبر کرنے والے کا نام نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے میرے آقا کریم کی شان ہے کہ کہہ رہا ہے جبریل، سننے والے 1,24,000 پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، اور بلند آواز سے جبریل کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ روح تازہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم اور کاموں میں مست اور مصروف رہتے ہیں، اور ہم مذہبی لوگ نماز میں بھی نبی کا ہی سوچتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ جو کلمے کی آخری شان ہے، میں ابھی نماز میں یہ سوچی ہے، میرے مطالعے میں نہیں گزری۔ مطالعہ ہم اس رخ انور کا کرتے ہیں جس رخ انور کو دیکھنے والا، ہاں قرآن کو دیکھنے والا قاری بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے والا صحابی بنتا ہے۔ قاری بے شمار، قاری بے شمار، حافظ بے شمار، عالم بے شمار، فقیہ بے شمار، شیخ الحدیث بے شمار، مفسرین کے سردار بے شمار، اللہ اللہ، لیکن میرے مصطفیٰ کا اب چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اب کوئی صحابی اس دھرتی پر موجود نہیں ہے۔ یہ سارے منصب، یہ ساری شانیں برحق ہیں۔ سارے ولیوں کو جمع کرو، غوث جمع ہو جائیں، کتب جمع ہو جائیں، ابدال جمع ہو جائیں، اوتاد جمع ہو جائیں، نقیب جمع ہو جائیں، حدیث پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے، شب زندہ دار، قائم اللیل صائم الدہر جمع ہو جائیں، مجاہد جمع ہو جائیں، غازی جمع ہو جائیں، شہید جمع ہو جائیں، ہر نیک بندہ جمع ہو جائے، ساری شانیں لے کر آئے، میرے بلال کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا۔ او حبشے سے آنے والے بلال، تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مصطفیٰ کے قدموں کی خاک ہے۔ تیرے سینے میں کیا ہے؟ دل ہے، دل تو میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے، سب کا ہے، دھڑکنے والا ہے، لیکن اس میں جو دھڑک ہے وہ نبی کی یاد کے ساتھ ہے۔ میری آنکھوں میں ان کے چہرے کی چمک ہے، میں جیتا ہوں ان کا نام لے کر، چلتا ہوں تو ان کا نام لے کر، اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں ان کا نام لے کر، نماز میں ان کا نام ہے، اذان میں ان کا نام ہے، اقامت میں ان کا نام ہے، خطبے میں ان کا نام ہے، قربان جاؤں میرے دل پر ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے مازنام مصطفیٰ۔ شاعر مسلک کہہ گئے، علامہ اقبال فرما گئے، ترجمان حقیقت کا کتنا پیارا شعر ہے، خوبصورت شعر ہے، سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے مازنام مصطفیٰ۔ اس لیے فرماتے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اندھیرے چھا گئے، روشنی کی ضرورت ہے، کمکمے جلانے سے روشنی نہیں آئے گی، لائٹیں جلانے سے روشنی نہیں آئے گی۔ روشنی کب آئے گی؟ جب تیرے سینے میں مصطفیٰ آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں تمہید میں بھی سارا کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ موضوع کیا تھا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ مومن کی روح ہر لمحہ نبی پاک کے دہلیز پر سجدہ کرتی ہے، ہر خیرات ان سے ملتی ہے۔ ہم بھکاری ہیں اس در کے، ہمارے آباء و اجداد، اور جس کو ایک ٹکڑا مل گیا وہ تو دنیا کا شہنشاہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہی سے بہتر ہے گدائی تیری، جو تیرے در کا گدا ہے، تیری مدینے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے والا ہے، بے سہارا سہی، بے سہارا سہی، پاؤں سے ننگا سہی، پیٹ خالی سہی، نام تیرا لیتا ہے، وہ سلاطین کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا۔ بادشاہ کیا ہیں؟ ان کا تاج کیا ہے؟ ان کا تخت کیا ہے؟ ان کے خزانے کیا ہیں؟ ان کی فوج و سپاہ کیا ہے؟ جہاں نبی کا درویش بیٹھا ہوا ہے، کائنات اس کا طواف کرتی ہے۔
سبحان اللہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے رب نے فیصلہ فرما دیا. آج نبی پاک کی پیاری باتیں یعنی میٹھے بول سنتے ہیں، بھولتے نہیں، اور میٹھے بول سونے ڈھول دے. یہ مجموعہ میرے پاس ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایمان کو قوت دینے والی میرے نبی کی حدیث ہے اور میرے رب کا قرآن ہے. اس سے وابستہ جو ہو جائے دارین میں عزت پا جائے. سبحان اللہ. اپنے بچوں کے ذہن بناؤ، سب کچھ بناؤ، پہلے عالم بناؤ. صحابہ کرام نے علم نبی سے حاصل کیا تو دیکھ لو ان کے زمانے میں فتوحات جو ہوئی اور جو مسلمانوں کو عزت ملی، سروری ملی، سپر پاور. ان کے قدموں کے نیچے ان کا تاج نہیں ہے. کیسر و کسرا ان کے ملک کہاں گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یونان و مصر روما، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں. ساری قوتیں قدموں کے نیچے ہیں. سبحان اللہ. اور عمر فاروق کے زمانے میں مسجد نبی میں مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ان میں 2 کنگن بھی تھے، 2 کنگن سونے کے. جی اللہ اکبر، اللہ. اشارہ میں نے کر دیا. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے نبی نے اور خود اللہ پاک نے مخلوق کے ایک دوسرے پر جو حق ہیں وہ متعین فرمائے ہیں اور ان کی پیاری تعلیم دی ہے تاکہ ہمارا معاشرہ یہ جنت نزیک بن جائے. کوئی کسی کی حق میں کوتاہی نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے. اگر والدین پر اولاد پر والدین کے حقوق ہیں تو والدین پر اولاد کے بھی حقوق ہیں. میاں کے حقوق بیوی پر ہیں، بیوی کے حقوق میاں پر ہیں، بھائی کے بھائی پر ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں. انسان گویا ایک تھیلا لے کر آیا ہے، جس طرح ڈاک کا تھیلا آتا ہے، اس میں خط بھی ہیں، پارسل بھی ہیں، وی پی بھی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو کامیاب ڈاکیا وہ ہے کہ جس کا خط ہے اس کو خط پہنچائے، جس کا پارسل ہے اس کو پارسل پہنچائے، جس کا منی آرڈر ہے اس کو منی آرڈر پہنچائے. خلط و ملط نہ کرے. جرم ہے نا. تو مومن بھی حقوق کا تھیلا لے کر آیا ہے. سب سے بڑا حق میرے رب کا ہے. رب العالمین کچھ بھی نہیں تھے، اس کے امر سے ہم ہو گئے اور پھر کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اول آخر تو وہی ہے، ظاہر باطن بھی وہی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں. تو اس نے جو ہماری ذمہ داریاں مقرر فرمائی ہیں ان کو پورا کرنا یہ ہمارا اولین فرض ہے. کل اس کا جواب دینا ہوگا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن قرابتی. یا رسول اللہ میرے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ ماموں ہے، چچا ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، یہ سارے رشتہ دار ہیں. صلہ رحمی واجب ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے. ان کی خیریت دریافت کرنا، غمی خوشی میں شریک ہونا، آنا جانا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. سب سے زیادہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا امک، تیری اماں کا تجھ پر سب سے. حملت امہ وہنن علی وہنن، جس ماں نے تجھے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا، بوجھ پر بوجھ اٹھایا،
تکلیف سے ہی کمزور ہو گئی، کمزوری کے باوجود تجھے اٹھائے رکھا۔ جو جو وزن بچے کا بڑھتا ہے ماں پر بوجھ بڑھتا ہے، ماں صبر کرتی ہے اور تکلیف کے دن گزارتی ہے۔ یاد کر سردیوں کا موسم ہو، بچہ کپڑے میں پیشاب کر دے، غریب لوگ ہیں، دوسرا بستر نہیں، ماں اس کو خود گیلے بستر پر سوئے گی، بچے کو اپنے سینے پر سلائے گی، اپنا جگر کا خون پلائے گی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ نبی پاک نے فرمایا امک، پھر تیری ماں کا ہی حق، اور قربان جاؤں۔ امت کو کیا تحفے دے گئے؟ اس نووارن نے پوچھا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا پھر بھی تیری ماں کا ہی حق۔ 3 مرتبہ میرے پاک نبی نے والدہ کے حق کی طرف توجہ دلائی کہ سب سے زیادہ حق والدہ کا ہے۔ اگر وہ ویس کرنی میری زیارت کے لیے نہیں آیا، میں خوش ہوں، اس لیے کہ وہ ماں کی خدمت کرتا ہے۔ اس کا جو حصہ ہے صدیق کو پاس بٹھا کر دیا، عمر کو پاس بٹھا کر دیا، علی کو پاس بٹھا کر دیا، اور وہ فیض کرنے کے سوا ہم نے بھیج دیا۔ جو سمندر کے پاس رہتے ہیں وہ سمندر سے فیض یاب ہوتے ہیں، جو دور رہتے ہیں سمندر بادل بھیج کر ان کو بھی سیراب کر دیتا ہے۔ سورج دور والوں کو روشنی نہیں دیتا، سورج سے دور ہیں وہ سورج کی روشنی سے محروم ہیں، نہیں، انہیں بھی روشنی ملتی ہے۔ میرے نبی نبوت کا سورج ہے، رسالت کا سورج ہے، قریب ہے وہ بھی فیض پاتا ہے، بعید ہے وہ بھی فیض پاتا ہے۔ یہ قرب بود جسم کے لیے، روح کے لیے قرب بود نہیں ہے۔ جسم کے لیے قرب بود ہے، روح کے لیے قرب بود نہیں ہے۔ قریب بھی قریب ہے، جو بعید ہے وہ بھی قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ اس نے کی یا سنو پھر اس کے بعد فرمایا ابو کا، پھر تیرے باپ کا تجھ پر زیادہ حق ہے۔ ماں کا پہلے ہم اپنے محاورے میں جب ماں باپ کو ذکر کرتے ہیں نا، اب میری زبان پر بھی آ گیا نا ماں باپ، تو ماں کا پہلے باپ کا بعد میں۔ باپ ماں کوئی بھی نہیں کہتا، ماں باپ ہی کہتے ہو نا، تو ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ باپ نے خون پسینے کی کمائی تجھے کھلائی اور ماں نے خون جگر تجھے پلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک یہ بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی ہے، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کی گیا یا رسول اللہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کو راضی نہ رکھ سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ دیکھا نا، والدین نے بچے کو مقدم رکھا، جو پیاری چیز ملی اولاد کے لیے لے آئے۔ ماں نے ایک لقمہ سنبھال کر رکھا، میرا بیٹا آئے گا میں اسے کھلاؤں گی۔ رات کے 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، بیٹا نہیں آیا، ماں کھانا لے کر بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے، میں بھی نہیں کھاؤں گی جب تک میرا فرزند نہیں آئے۔ اب جب ان پر بڑھاپا آ گیا، ان کے وسائل ختم ہو گئے، محدود ہو گئے، قوت جواب دے گئی، تو اب توانا ہے، وہ کمانے کے قابل نہیں، تو کمانے والا ہے۔ اب ان کے قدم چوم، اب ان کے لیے تو رحمت کا پیغام بن جا، مشکلات نہ پیدا کر۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ اسلام کی۔ اگر ہم مسلمان ہیں ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، پورا اسلام کو اپنانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورا اسلام اپناؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر
یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہیں، ان کی والدہ الگ ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ الگ ہیں، وہ ایمان لائی ہیں، لیکن حضرت اسماء کی والدہ مشرکہ ہے۔ اب بہت بڑا یہ ایک جرم ہے، بہت بڑا عیب ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، نبی کو نہیں مانا، تو وہ مدینہ پاک آ گئی حضرت اسماء کو ملنے کے لیے۔ تو حضرت اسماء کے دل میں ایمانی غیرت ہے کہ یہ ہے تو میری ماں، لیکن میرے نبی کی غلام نہیں ہے، میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی، یہ قرآن کو نہیں مانتی، میرے رب کو ایک نہیں مانتی۔ اب وہ آئی ہے کہ اسماء میری کوئی خدمت کرے گی، بڑا طویل سفر طے کر کے آئی۔ حضرت اسماء نے نبی پاک سے پوچھا، دیکھا نا، ہر قدم پر اپنے پیغمبر سے ہدایت حاصل کرو، بچہ پیدا ہوا عقیقہ کرنا ہے، پیغمبر سے ہدایت حاصل کرو، جوان ہو گیا سیرے باندھنے ہیں، پیغمبر سے پوچھو، یا رسول اللہ جو تم دین لے کر آئے ہو، تمہارے دین کے مطابق میں اپنے بچے کی شادی کی خوشی کیسے مناؤں؟ میرا نبی کبھی نہیں کہے گا کہ رسم حنا مناؤ۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو مائیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئی رسم؟ عورتیں، مرد، جوان بچیاں، جوان بچے، مخلوط نہیں، میرے اللہ نے پردے کھینچ رکھے ہیں، محرم غیر محرم کی تمیز بتائی ہے، کس سے بات کرنی ہے، کس سے دیکھنا ہے، کس کے پاس بیٹھنا ہے، نہیں۔ ایمان والے ان باتوں کی خبر رکھتے ہیں۔ اگر مر جائے پھر رسول اللہ سے پوچھو، اب اس کو ہم نے ودا کیسے کرنا ہے؟ کلمہ نبی کا پڑھیں، مرضی اپنی کریں، کلمے کا نور سینے میں نہیں جائے گا۔ اس فقیر کی بات یاد رکھو، ممبر رسول پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ اس کلمے کا ایک نور ہے، اسلام کا ایک حسن ہے، وہ اس وقت تک نور سینے میں نہیں جائے گا جب تک محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کی زینت نہیں بنائے گا۔ جب وہ بنا لے نا تو نبی کا غلام بن جائے اور ان سے پوچھ پوچھ کر قدم رکھے، پھونک پھونک کر قدم رکھے، پھر غیب سے آواز آئے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور جب رب جس کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ من کان اللہ لہو کان اللہ، من کان للہ کان اللہ لہو، جو رب کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ جنگل بیاباں ہیں، لک و دک صحرا ہے، بکریاں چر رہی ہیں، رابعہ بصریہ چرانے والی ہیں لیکن سجدوں پر سجدے دے رہی ہیں۔ بکریاں کیا چاہ رہی ہیں؟ بھیڑیے پھرتے ہیں، چیتے پھرتے ہیں، بکری کی طرف کوئی میلی نظر نہیں اٹھا کر دیکھتا، گزرنے والا گزرا تھا صاحب دل، پوچھتا ہے رابعہ تیری بکریوں نے یہی بھیڑی اور شیر سے کب سے صلح کی ہے؟ رابعہ بصری نے کہا جب سے میں نے خدا سے صلح کر لی، میں نے خدا سے صلح کر لی، ہتھیار ڈال دیے، یا اللہ یہ کائنات تیری ہے، زمین و آسمان تیرے ہیں، شمس و قمر تیرے ہیں، بار و بر تیرے ہیں، شجر و حجر تیرے ہیں، خشک و تر تیرے ہیں، وہی تیری ہے، نبی تیرا ہے، کتاب تیری ہے، کائنات تیری ہے، جنت دوزخ تیرے ہیں، یا اللہ جو تو کہے گا تیری بندی وہ کرے گی۔ میں نے رب سے صلح کر لی، رب نے میرے ساتھ کر لی۔ سادی صاحب فرماتے میں نے دیکھا جنگل میں ایک شخص وہ شیر پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں سانپ ہے، چابک بنا رکھا ہے، شیر کو سانپ کے چابک سے مارتا ہے اور شیر گردن جھکا کر اسے لے جا رہا ہے۔ میں ڈر گیا، جب میرے قریب آیا کہنے لگا سادی تو ہم گردن از حکم داور مپیج، کہ گردن نہ پیجت سے حکم تو ہیج، تو اپنی گردن رب کے سامنے جھکا دے، ساری کائنات تیرے سامنے گردن جھکا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو، حضرت اسماء نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہے اور وہ کچھ مجھ سے توقع رکھتی ہے، کیا میں صلہ رحمی کروں؟ فرمایا ہاں اس سے صلہ رحمی کرو۔
مشرکہ ہونے کے باوجود ماں تو تیری ہے نا. سبحان اللہ. جو حضور نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے، ضروری نہیں کہ ماں رابعہ بسی جیسی ہو. ماں ہر حال میں ماں ہے. کالی ہے ماں ہے، گوری ہے ماں ہے، جاہل ہے ماں ہے، عالم ہے تب بھی ماں ہے. سمجھ رہے نہیں میری بات ہے؟ ماں ہر حال میں ماں ہے. اس کے قدموں کے نیچے جنت رب نے رکھی ہے. یعنی اس کو راضی کر، خوش کر، قدم پکڑ، اس کے دبا، رات کو قدم دبا، دعائیں لے، اس کو راضی رکھ، اللہ پاک تجھ پر رحم فرما دے گا. بھائی میں کیا کروں؟ یہ تو یہاں تو ماشاءاللہ گلشن کھڑا ہوا ہے. عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں جنت میں گیا، مجھے قرآن پڑھنے کی آواز آئی جنت میں. میرے دوستو، جن گھروں سے قرآن کی آواز نکلتی ہے، خدا کی قسم ان گھروں پر رب کی رحمت کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں. اور جس گھر سے ٹی وی کی آواز آئے اس گھر میں کیا ہوتا ہے یہ تو آپ ہی بتائیں. ہاں، اگر میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو تو پھر میری بات پر بھی توجہ کیا کرو نا. یہ ذہن بنا کر آیا کرو کہ جو قرآن و حدیث کی بات سنیں گے اس کو سینے سے رکھیں گے لگا کر. یہ نہیں کہ اپنا پرنالہ اسی جگہ ہی رہے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں. میں کیوں مغز کھپاتا ہوں؟ اب میری کوئی عمر ہے، میرے بچے ماشاءاللہ اچھے مقرر ہیں، عالم بھی ہیں، انہیں کہہ دوں تم جمعہ پڑھایا کرو، میں اس سے عبادت سمجھتا ہوں اور میں رب کا احسان سمجھتا ہوں. مجھے اس نے توفیق عطا فرمائی ہے. آپ دوست محبت کے ساتھ آتے ہیں، ذرا محبت میں مٹھاس ڈالیں، نبی کی پیروی کا، اتباع نبوت کا. میں اس خالق و مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں ولایت اور کوئی چیز نہیں ہے، ولایت نبی کی غلامی کا نام ہے. میں قربان جو میرے رب نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میری محبت چاہتے ہو اور میرے محبوب بننا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ کے قدموں پر چلو، تمہیں میری محبت مل جائے گی. آئے کہ یہ میری بات تمہارے دل میں اتر جاتی تو میں سمجھتا میری محنت ٹھکانے لگی. حضور فرماتے میں جنت میں گیا تو مجھے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی. کوئی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے. حارثہ بن نعمان میرے نبی کا جلیل القدر صحابی، ابھی جنت میں گیا نہیں. پہلے تو آپ نے یہ سنا تھا نا کہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ آتی ہے، یہی سارے سناتے رہتے ہیں. آگے بھی چلنا چاہیے، کوئی اور بھی سناؤ نا. حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ بھی میرے نبی نے سنی اور حضرت حارثہ بن نعمان کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز بھی سنی. ابھی حشر قائم نہیں ہوا، جنت دوزخ کے فیصلے نہیں ہوئے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. نہ کوئی ادھر گروہ جا رہا ہے نہ ادھر کوئی جا رہا ہے. حارثہ تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ نبی پاک تیری آواز سن رہے ہیں اور جنت کی فضا میں نبی کا یار قرآن پڑھے. سبحان اللہ. ہاں بھائی یہاں بھی نمازیں پڑھتے ہو نا، اور مدینہ پاک بھی نماز پڑھتے ہو، کوئی فرق سمجھتے ہو؟ یہاں بھی درود پاک پڑھتے ہو اور مواجہ شریف کے سامنے بھی کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہو. یہاں کبھی آنسو آتا ہے کبھی نہیں آتا، لیکن بڑے سے بڑا سنگ دل بھی ہوگا میرے نبی کے رخ انور کے سامنے کھڑا ہو کر جب کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کی آنکھوں سے برسات کی طرح اللہ اکبر. سبحان اللہ. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. آج بھی سرکار کے مواجہ شریف پر یہ شعر لکھا ہوا ہے جو بھی میں نے پڑھا ہے. بڑی بڑی حکومتیں آئیں
نہیں, بڑے بڑے عقیدے بدلے, لیکن میرے نبی کے دروازے پر اس شعر کو ایسی مقبولیت ہے کہ صدیوں سے یہ شعر آج بھی محبت والوں کو آنکھوں کو روشن کر رہا ہے. نفس الفدا لقبر انت ساکنہ, میں اس قبر پر اپنی جان قربان کرتا ہوں جس میں میرے پیارے مولا تم تشریف فرماؤ. اس ساکن ہو کے لفظ سے ایک عقیدے کی وضاحت ہو جاتی ہے. نبی ساکن ہے, ساکن مردہ نہیں ہوتا, زندہ ساکن ہوتا ہے. سکونت کا کیا معنی ہے؟ رہائش پذیر. یہ آپ کی سکونت کیا ہے؟ جی گجرات. معنی یہ کہ آپ گجرات میں رہتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, آپ کا مکان ہے, آپ کے دوست احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, آنے جانے والے ہیں, آپ کا کاروبار ہے. ساکن ہوں کا معنی یہ ہوا کہ نبی قبر میں معاذ اللہ مردہ نہیں ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے محمد عربی کے رب کی قسم ہے, آج بھی صدیوں بعد جو میرے نبی کے دروازے پر حاضر ہوتا ہے, سلام عرض کرتا ہے, میرا رسول اپنی کرم نوازی سے اس کا سلام سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. سلام سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. مشرق مغرب میں چلے جاؤ, شمال جنوب میں چلے جاؤ, علماء سے پوچھو, کوئی اس کی تردید نہیں کر سکے گا. جو بھی نبی پاک کے دروازے پر حاضر ہوتا ہے, جو عرض کرتا ہے, میرا رسول اس کی سنتا ہے, سنتا ہے. چل دور کی نہیں سنتا, تیرے کہنے کے مطابق تو اب قریب پہنچ چکا ہے, اس کو تو مانتا ہے, وہ بھی مانتا ہے. سنتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ. حضرت حارثہ قرآن پڑھ رہے تھے. اب یہ درجہ انہیں کیسے ملا؟ کوئی رب کا دفتر تو نہیں ہے معلومات کا جہاں سے پتہ لگایا جائے. کوئی جنت میں دفتر تو نہیں ایسے قائم کہ جہاں کے جا کے پوچھا جائے کہ یہ کس وجہ سے, کس عمل کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے. لیکن نبی کا سینہ علوم کا خزینہ ہے. نبی کا سینہ علوم کا خزینہ ہے. یہ خزانے علم نشرح لک صدرک, وہ تو نبیوں کا نبی ہے. میرے رب کا قرآن تو ایک عام مومن کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. رب جس مومن کا شرح صدر فرما دیتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرماتا ہے. ایک نیا مسئلہ سنتے جاؤ. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کی جناب میں کوئی کمی نہیں, خزانے بھرے ہوئے ہیں. جس مومن پر کرم فرماتا ہے اسے شرح صدر کہہ دو. شرح صدر سینے کو کہتے ہیں. شرح کا معنی کھول دینا, سینہ کھول دینا, سینہ کھول دیتا ہے. فہو علی نور من ربہ, اسے رب کی طرف سے ایک نور ملتا ہے. نور. آج سے میں 1000 سال پہلے کی چھپی کتاب کا حوالہ دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں. رسالہ کوشیریہ, یہ امام کوشیری داتا علی حجویری کے استاذ ہیں. پہلے بھی تعارف کراتا ہوں. اس میں کیا لکھتے ہیں؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی کے متعلق, جنہیں ولیوں نے سید الطائفہ تسلیم کیا ہے. یہ سید الطائفہ ہیں. اور حضور محبوب الہی فرماتے ہیں جو بات جنید بغدادی کہہ دے, ولی سارے اس بات کو قبول کرتے ہیں, کیونکہ وہ سید الطائفہ ہے نا. رئیس ہیں, ولیوں کے سردار ہیں, ان سے بھی اوپر ہیں, درجے ہوتے ہیں. جو نیچے ہے وہ اپنے نیچے والے سے تو اوپر ہے نا, سمجھ رہے نا. جو نیچے ہے وہ اپنے سے نیچے والے کے لحاظ سے تو اوپر ہے نا. فوق کل ذی علم علیم. جنید بغدادی بغداد شریف میں واز فرما رہے ہیں. مجمع بڑا بے پناہ مجمع ہے, محبت کا, علم کا دور تھا. اور بغداد تو عروس البلاد ہے, عروس البلاد ہے. سبحان اللہ.
ایک آیا مجلس میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، امامہ شریف، داڑھی مبارک، لمبا جبہ، اندر ہور باہر ہور۔ ایک جمعہ میں نے آپ کو ایک سبق دیا تھا، یاد ہے؟ جلوت خلوت ایک، یاد نہیں رکھتے، بھول جاتے ہیں۔ جلوت خلوت ایک، ظاہر باطن ایک، لیکن اس کا ایک نہیں تھا۔ جس کا اندر باہر ایک نہ ہو وہ منافق ہوتا ہے، جس کا اندر باہر ایک ہو وہ مومن ہوتا ہے۔ اندر بھی کلمہ، زبان پر بھی کلمہ، نفاق نہیں ہے۔ یہ یہودی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اندر سے اور ہے۔ یہودی ہے، لباس مسلمانوں کا پہن کر مجلس شریف میں آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی واز فرما رہے ہیں، یہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا ایک حدیث کا معنی سمجھاؤ۔ فرمایا بتاؤ کون سی حدیث پوچھنا چاہتے ہیں؟ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اس آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ دل کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس آنکھ کے نور سے نہیں دیکھتا، دل کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ آنکھ محسوسات کو دیکھ سکتی ہے، ان کا ادراک کر سکتی ہے، اس کا دائرہ محدود ہے، اور دل کا نور عرش اعلیٰ تک جاتا ہے، تخت الثریٰ تک جاتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، خفیات پر نظر ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی نے کوئی اس کا معنی نہیں بتایا۔ جنید بغدادی نے اس کا معنی نہیں بتایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا زنار توڑ، یہودیت چھوڑ، کلمہ پڑھ۔ اور یہودیت تو چھپی ہوئی ہے، لیکن ان کی نگاہوں پر وہ بھی عیاں ہے، نہا نہیں ہے، عیاں ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ دیکھو نا، صاحب دل کی ضرب کلیمی کچھ اور اثر رکھتی ہے، اور مولوی کی ضرب کچھ اور اثر رکھتی ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور ہے۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدمی راہ راست پر آ جائے، سیدھا ہو جائے، ہے بھی مومن، کلمہ پڑھتا ہے، باپ کا فرما بردار ہے، اور پیدائش کے ساتھ ہی ایمان بھی ملا، اسلام بھی ملا، قرآن بھی ملا، سمجھ مل گئی، اب پڑھ رہا ہے، سمجھدار ہے، پھر بھی بڑی محنت کے ساتھ بھی وہ کوشش کرتے ہیں۔ مولوی لوگ، ہم بھی انہیں شامل ہیں، نہیں آگے سیدھا نہیں ہوتا، اور اللہ کے ولی کی مجلس میں چور آ جائے کتب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہودیت چھوڑ، زنار توڑ، کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھ لیا، اب وہ سوال کر رہا ہے، کہتا جی میں بڑے بزرگوں کی مجلس میں گیا ہوں، کسی نے مجھے پہچانا نہیں، میں نے سب سے حدیث کا معنی پوچھا ہے، کسی نے مجھے سمجھا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرما رہے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں، نبی کی امت کے عالم تجھے جانتے ہیں، تجھے سمجھتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ابھی تیرے اسلام لانے کا وقت نہیں آیا تھا، اب وقت آ چکا ہے۔ یعنی ولی کی نظر لوح محفوظ پر بھی ہے، اور اس یہودی کے دل پر بھی ہے، اور جب وہ ملاتا ہے کڑی کڑی سے، فرماتے پڑھ کلمہ، تیرے کلمہ پڑھنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ پھر قرآن پاک کی ہے ذرا پڑھو، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، رب اسے نور عطا کرتا ہے، وہ اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، وہ سینوں میں بھی جھانک کر دیکھتا ہے، تیرا ماضی بھی دیکھتا ہے، تیرا مستقبل بھی دیکھتا ہے، تیرا حال بھی دیکھتا ہے، تیری ہر حالت کو دیکھتا ہے۔ اچھا بھائی، یہ موضوع تو ابھی مکمل نہیں ہوا، کیا کریں؟ میں اپنے پیر کی ایک بات سنا کر
میرے پیر کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا بیعت کے لیے، کوئی اجنبی کہاں سے آیا، بیعت ہوا۔ ایک طریقہ ہے نذرانہ پیش کرنے کا، پرانی بات ہے نا، میرے حضرت کو وصال فرمائے بھی 35 سال ہو گئے، 35 سال۔ 1 روپیہ اس نے نذرانے کے طور پر پیش کیا، خادم اٹھانے لگا، فرمایا اس کو اٹھا کر وہ قرآن پاک پڑھا ہے اس کے نیچے رکھ دو۔ یہ نہیں کہ یہ معمولی نذرانہ ہے، نہیں، اس میں کوئی راز ہے، کوئی راز ہے۔ یوں ہی پیر سیال کے نعرے نہیں لگتے دوستو، تم نے تو دیکھا نہیں نا، جنہوں نے دیکھا ہے وہ سمجھتے کیا نور تھا رب کا۔ وہ آدمی بیعت ہو کر چلا گیا، 8 سال کے بعد وہ آیا، وہی عائشہ سے، میرے حضرت اسی جگہ تشریف فرما تھے اور وہی خادم آپ کے پاس تھا۔ وہ آ کر کیا عرض کرتا ہے، حضرت میں نے آپ سے بیعت کی تھی، میرا ایک مسئلہ تھا وہ حل ہو جائے گا۔ بعض لوگ بیعت اسی لیے کرتے ہیں باہر چلے جائیں گے، کاروبار اچھا ہو جائے گا، یہ بیعت یہاں جھاڑو دینے کے لیے کی جاتی ہے۔ میں اس موضوع سے فارغ ہو کر انشاءاللہ پھر یہ بھی مسئلہ بتاؤں گا کہ پیر مرید کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے بیعت کی تھی کہ میرا ایک مسئلہ ہے، مشکل ہے، وہ آسان ہو جائے گی، وہ آسان نہیں ہوئی، لہٰذا میری بیعت واپس کرو اور جو روپیہ میں نے نذرانے کے طور پر دیا تھا وہ بھی واپس کرو۔ حضرت نے خادم سے فرمایا کہ اس کا روپیہ وہاں رکھا تھا وہ پڑا ہوا ہے، 8 سال ہو گئے، اسے دے دو، اسے دے دو، بھئی دیکھ لے وہی روپیہ ہے، ہم نے اسے استعمال نہیں کیا، یہ روپیہ تیرا انتظار کر رہا تھا، میں بھی تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری بات جو کہا تو نے کہ بیعت واپس کرو، میں جس کو بیعت میں قبول کرتا ہوں اسے میں اپنے پیر کے حوالے کر دیتا ہوں، اور جو چیز میں پیر کے حوالے کر دوں پھر واپس نہیں لیتا۔ تیری بیعت جہاں ہے وہیں ہے، عقیدت ہے تیری نہیں ہے وہ علیحدہ بات۔ تیسری بات تو نے کیا کہی ہے کہ میرا کام تھا، بتایا نہیں ہے، وہ میرا کام نہیں ہوا۔ فرمانے لگے پھر اب میں اس عمر میں یہی کام کروں کہ کسی سے طلاق دلا کر نکاح تیرے ساتھ کروں۔ یہ کام تھا، کسی کی بیوی پر نظر جمائے ہوئے تھا، وہ ظالم کہتے وہ طلاق دے دے میں اس سے شادی کروں۔ مرشد فرماتے کیا میں یہ کام اب کروں کہ کسی کی طلاق دلوا کر تیرے حوالے کر دوں؟ اب تو پانی پانی ہو گیا، قدموں پہ گر گیا، معافی مانگی۔ یہ ہے کامل لوگ، کامل لوگ جن کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، جن کے رخ انور پر نظر ہے، جن کی غلامی کا دعویٰ ہے، اور جن کے نام پر قمر علوم ہے اور قمر سیالوی روڈ ہے۔ اللہ شاید تمام مجمع کو علم نہ ہو، میں نے آج سے 1 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ ہمیں ایک آدمی نے کنجا میں جگہ دی ہے، پلاٹ دیا ہے، ہم وہاں مسجد درس بنانا چاہتے ہیں۔ شاید سب کے علم میں نہ ہو، آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے کم و بیش الحمدللہ الحمدللہ میں اپنے رب کا کیسے شکر ادا کروں، مسجد بن چکی ہے، قاری صاحب کا کوارٹر بن چکا ہے، صوم و نماز کا انتظام ہو چکا ہے، قاری صاحب 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، 2 صفحے تقریباً نمازیوں کی بھی ہو جاتی ہے، اور 15-20 بچے بھی پڑھنے والے فوری طور پر آ گئے، اور اس مسجد کا نام بھی نظامی مسجد ہے، اور اس روڈ کا نام بھی قمر سیالوی روڈ ہے۔